إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. موضوع خطابت ہے صدقہ ایک قیمتی تجارت بڑائی و بزرگی رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک علیہ. اے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین مارنے والے ہیں اور وہی جلانے والے ہیں، وہی دینے والے ہیں، وہی لینے والے ہیں. وہ اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ وہ اپنی دولت کا حساب نہیں لگا پاتا. اور وہی رب العالمین جب کسی سے چھیننا چاہتا ہے تو اس کو پائی پائی کا محتاج بنا دیتا ہے. یہ زندگی کا پورا اثاثہ اسی کا دیا ہوا ہے اور پوری زندگی کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے جس کو دیا ہے اس سے مطالبہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو میں نے تم کو دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرو. اور کیوں نہ خرچ کریں، کیونکہ یہ زندگی تو دی ہوئی اسی کی ہے نا. اب رب العالمین نے ہمیں یہ ہاتھ دیا ہے، ہم اس ہاتھ سے کام کرتے ہیں،
اس ہاتھ سے کام کر کے پیسے کو کماتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پیر دیا, ہم پیر سے چلتے ہیں. زبان دیا, زبان سے ہم بولتے ہیں. آنکھ دیا, دیکھتے ہیں. عقل دیا رب العالمین نے, اس عقل سے اپنے منصوبے بناتے ہیں. یہ ساری اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم دولت کو کماتے ہیں اور دولت کو اکٹھا کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں, یہ سب نعمتیں استعمال کر کے رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بسا دیا جو دنیا ہمارے تابع کر دی بالکل. وہ رب العالمین نے ایسی دنیا میں بسایا جس دنیا کی ساری چیزیں فطرت کے مطابق کام کر رہی ہیں. مثلا یہ پنکھے چل رہے ہیں نا, یہ اس کو ایسے بنایا گیا فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے. اور یہ ہمارے جسم ہے نا, یہ فطرت کے مطابق کام کر رہے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں ہیں وہ فطرت کے مطابق کام کر رہی ہیں. ہم زمین میں کوئی دانہ ڈالتے ہیں تو وہاں سے اگتا ہے, تناور درخت ہوتا ہے, پھر اس میں پھول لگتے ہیں, پھل لگتے ہیں. یہ اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے. اب اگر یہ فطرت کے مطابق کام کرنا چھوڑ دے اور یہ دنیا اپنی فطرت پہ نہ چلے اور یہ ہمارے اعضاء یہ اپنی فطرت کے مطابق کام نہ کریں, اللہ کے بندو یہ بتائیں کیا ہم کوئی کام کر پائیں گے؟ کیا ہم کچھ اس دنیا میں کما پائیں گے؟ اگر رب العالمین نے ہمیں ہاتھ و پیر سب کچھ اللہ نے دیا ہے, لیکن اگر خدا نہ کہتا اللہ مجھے اندھا بنا دیتا, اللہ مجھے لولا بنا دیتا, اللہ مجھے لنگڑا بنا دیتا, اللہ مجھے گونگا بنا دیتا, تو کیا یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا پاتے جیسا ہم چاہتے ہیں؟ نہیں نا, کبھی نہیں نا. تو اب جب رب العالمین نے ہمیں ساری دولتیں دی ہیں اور اللہ نے ہم سے کہا ہے اے لوگو تم اسی میں سے ایک حصہ میرے راستے میں خرچ کرو, تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبہ, ایک دانے کی طرح جو زمین میں ڈالا گیا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے, اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے, اور اللہ واسع علیم. غور کرے تھوڑا سا, آیت کو اللہ مثال دے کر کے بیان فرما رہا ہے. اے لوگو تمہیں تو میں نے ساری نعمتیں دی ہیں, ٹھیک ہے, ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو, ٹھیک ہے, دنیا تمہارے تابع ہم نے بنا دی, ٹھیک ہے, سب کچھ استعمال کر رہے ہو, لیکن اگر تم یہ استعمال کر کے پھر ہمارے راستے میں خرچ کر رہے ہو نا, پھر ہم تم میں سے نہیں لے رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ آپ سے ہم لے لیں مٹھی اور چنگی کے طور پر, نہیں, پھر ہم اور بڑھا کر کے تمہیں دیں گے. تم سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, تم میرے بندے ہو, میں مالک ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرے بندے ہو, میں مالک ہوں. اے میرے بندے تم آؤ تو میری طرف صحیح, مجھے تجھ سے لینے کی ضرورت نہیں, مجھے صرف دینے کی ضرورت ہے, میں مالک الملوک ہوں. اللہ کے بندو, اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دانے سے 700 دانے اور اس سے زیادہ تمہیں دے رہا ہوں. اللہ واسع علیم, اللہ بڑا ہی کشادہ اور جاننے والا ہے. کشادہ کا مطلب جان رہے میرے بھائیوں, ہم اگر مالدار ہیں, بہت زیادہ مالدار, اتنا مالدار ہیں کہ دنیا میں ہماری مالداری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اس دولت کے بقد اپنے دونوں ہاتھوں سے اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بندہ اس کو گن نہیں سکتا. لیکن رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندے میں نے تمہیں دیا ہے, تو دے اپنے ہاتھوں سے, تمہیں سب سے بڑا مالدار بنایا ہے, تو دے دے. دیکھے تو کتنا دینا چاہتا ہے, جان لے رب کا ہاتھ تنگ نہیں ہے, رب العالمین کا ہاتھ تنگ نہیں ہے, بلکہ تجھ سے زیادہ کشادہ ہے. تو دے, اور جتنا دے گا اس سے زیادہ میں تمہیں دوں گا. علیم ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں اگر تو اپنے ہاتھ سے دینے جا رہا ہے, اپنے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے, تو میں جانتا ہوں اے میرے بندے
تو کس دل سے خرچ کر رہا ہے. اگر تو ریاکاری کے طور پر خرچ کر رہا ہے تو میں جانتا ہوں. اگر تیرے اندر خلوص ہے تو میں جانتا ہوں. اگر تو اپنے اس تجارت میں اور زیادہ فائدہ چاہتا ہے تو میں جانتا ہوں. میں ہر ایک کا بدلہ تجھے دوں گا. ریاکاری تیرے دل میں ہے تو تو اس کا بدلہ اچھے طریقے سے نہیں پائے گا. لیکن اگر تیرے اندر ہے قیمتی سرمایہ حاصل کرنے کی تو اے میرے بندے تو خرچ کر, میں تجھے دوں گا. اور اگر تجھے یہ چیز کی خواہش ہے کہ رب العالمین بلندیوں سے نواز دے تو اے میرے بندے دے, میں تجھے نوازوں گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا. اللہ نے فرمایا جو تم اپنے نفس کے لیے کار خیر کرتے ہو اس سے بہتر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے. اور اللہ کہتا ہے لاؤ تو صحیح, دو تو صحیح, کس نیت سے دے رہے ہو, کیسے دے رہے ہو. آؤ, اگر خلوص نیت سے آ جاؤ گے میرے بندو, ایسے میں تمہیں دوں گا. دنیا میں تو تجھے بڑھا رہا ہوں, ایک دانے سے 700 دانے میں تمہیں دے رہا ہوں. اور آخرت کی تجارت بڑی قیمتی تجارت ہے, اور ہر کار خیر کے بدلے تیرے لیے بہترین چیزیں تیار کر دی گئیں. اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے میرے بندے الذین ينفقون اموالهم, میرے بندے جو رات و دن اللہ کی نعمت کو خرچ کرتے ہیں, مال کو خرچ کرتے ہیں, سرا وعلانیہ, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی, چھپا کر کے بھی اور لوگوں کو دکھا کر کے بھی خرچ کر رہے ہیں. سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. دیکھ رہے ہیں کتنا قیمتی سرمایہ ہے یہ میرے بھائیوں, ذرا غور کریں کتنا قیمتی ہے. دنیا میں بھی ہمیں مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں مل رہا ہے, اور اللہ کشادگی کے ساتھ دے رہا ہے, اور جیسے ہم دے رہے ہیں ویسے دے رہا ہے, جیسے ہم دے رہے ہیں. وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین. اللہ نے کیا فرمایا, کچھ بھی تم دو گے, خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تمہیں لوٹائیں گے. اور وہ اللہ رب العالمین بہترین رزق رسا ہے, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ کے بندو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اب کہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا. اور اگر رب پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ کو ہم مالک جانتے ہیں تو مالک نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے. یہ سب سے بہترین تجارت ہے, مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین تجارت ہے. کیسے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه له اضعافا کثیرا ویغفر لکم. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کو بہترین قرض دو گے تو اللہ اس سے بڑھا کر تمہیں دے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ بڑا ہی قدرداں اور بڑا ہی نوازنے والا. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اللہ نے کہا کیا, اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں نا, دی ہوئی دولت اسی کی ہے نا, اور اسی کو ہم دے رہے اسی کے راستے میں نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میری دولت کو میرے راستے میں دے رہا ہے نا, تو میں ایسے ویسے نہیں لے رہا ہوں, اس کو میں قرض حسنہ بنا دیتا ہوں, اور ایسا قرض حسنہ کہ اس کا کئی گنا تجھے ہم بڑھا کر کے دیں گے, اور اتنا بڑھا کر کے دیں گے کہ اے میرے بندے تو اس کو گن نہیں پائے گا, اس کو تو جان نہیں پائے گا کہ کیسے کیسے ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو علماء نے بہت زیادہ بہت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. علامہ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے. فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی, مدینے میں قحط سالی پڑتی ہے, اور شام سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گلوں سے لدا ہوا اونٹوں کا ایک قافلہ آتا ہے. آنے کے بعد مدینہ کے جتنے بھی تجار تھے, تاجر تھے, سب دوڑ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں مدینے کی حالت کیسی ہے, لوگوں کی کیا حالت ہے. قحط سالی نے لوگوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے, ایک ایک لقمے کو لوگ ترس گئے ہیں. عثمان غنی آپ کے پاس تجارت کے مال آئے ہوئے ہیں, آپ مجھے دیں اور میں ان میں جا کر کے میں دوں, اور تاکہ ان کے پیٹ کو سکون حاصل ہو جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتاؤ تم کتنا اس پر ہمیں نفع دو گے, کتنا دو گے نفع, تجارت تو آیا ہے. تو تاجر کہتے ہیں 2%.
مطلب 10 میں آپ 10 دینار میں اس کو خریدے ہیں تو میں 12 آپ کو دے رہا ہوں. کہا نہیں اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے. ہم اس سے زیادہ اچھا ٹھیک ہے تو اگر آپ 2 نہیں تو میں آپ کو 4 دوں گا. مطلب 10 میں نہیں, اگر 10 میں لیے ہیں آپ 12 میں نہیں تو 14 میں بھی دے دیجئے. 14 سے آپ سے ہم خرید و فروخت کرنے کے لیے تیار. کہا نہیں اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے. کہا نہیں جب آخری ریٹ میں لگا رہا ہوں 15 تک میں آپ سے لے سکتا. کہا نہیں اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے. کہا کون ہے جو مجھ سے بڑا تاجر ہے, کون ہے جو دینے والا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنانہ جواب دیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ اجر 10 امثالها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جو ایک نیکی کرتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ اجر 10 امثالها, جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے میں اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہوں. میرا رب مجھے 10 گنا بڑھا کر کے مجھے دے رہا ہے. کون ہے تم میں سے جو 10 گنا بڑھا کر کے دے؟ اور اے تاجروں یہ گواہ رہو کہ میں نے یہ سارے خزانے اور یہ سارے غلے جو شام سے آیا ہے میں سارے کے ساروں کو مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں, اور گواہ رہنا رب العالمین اس کا بدلہ مجھے 10 گنا بڑھا کر کے دے رہا ہے. 10 گنا بڑھا کر کے. کتنی بڑھیا تجارت ہے. کوئی ایسا تجارت, اس سے بہتر تجارت کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے. صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی, مال گھٹتا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا بلال انفق فی سبیل اللہ ولا تخش من ذی الارض اقلالا. اے بلال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, دو اللہ کے راستے میں, اور رب العرش رب العالمین کی طرف سے کمی کا ڈر نہ کرو. اللہ تمہیں کبھی کمی نہیں کرے گا, تم دیتے چلے جاؤ, رب تمہیں نوازتا چلے جائے گا. اور یہی نہیں, دنیا میں اللہ تمہیں دے رہا ہے, آخرت میں تمہیں دے رہا ہے. اور کیسے دے رہا ہے, کیسے دے رہا ہے؟ اللہ کے بندو, ہم اور آپ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ رب العالمین ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچا لے. رب العالمین ہماری نیکیوں کا ہمیں صلہ دے دے, اور ایسا صلہ دے کہ قیامت کے دن ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کیسی تپش ہوگی, اور کیسا عالم ہوگا, اور کیسے لوگ اپنے میں نڈھال ہوں گے, اور کیسے پسینوں سے شرابور ہوں گے. کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امرئ فی ذل صدقتی حتی یقضی بین الناس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا, یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے. یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے گا. اب غور کریں, وہ عالم ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا, وہ میدان محشر ہوگا, اس کے بعد وہاں پہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لیں گے. اور کیا دن ہوں گے, کتنے بڑے دن ہوں گے. اور ان سارے ایام میں جب تک بندے کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا ہے, اس کو عرش کے نیچے اور اس کو اپنے صدقے کے نیچے سایہ حاصل ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی بلندی مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو. یہ ہے سب سے قیمتی سرمایہ, اور یہ ہے سب سے قیمتی تجارت جو ایک مسلمان کو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے بندو آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا, تو وہ روایت آپ کے سامنے ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں کیسے فرمایا تھا, جو بندہ جب جنگل میں وہ جا رہا تھا, اور جب اس نے بدلی سے آواز سنی, کیا کہا, اس کے حدیقۃ فلاں, تو جا اور فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دے. آپ کو معلوم ہوگا, جا فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کر. وہ آدمی نام کو سنتا ہے, اس کے بعد وہ سوچتا ہے آخر مسئلہ کیا ہے. وہ جا کر کے ایک ٹیلے پر بارش ہوتی ہے, اور وہاں سے نالا بن کر کے وہ پانی وہاں سے جاتا ہے, اور آدمی پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے. جانے کے بعد جب دیکھتا ہے ایک بندہ فاوڑہ کو لے کر کے اور پانی کو اپنے باغیچے میں لے کے جا رہا ہے, اور اس کے بعد اپنے باغیچے کو تر کر رہا ہے. بندہ اس کے پاس جاتا ہے, پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کیا کرو گے میرا نام سے؟ کہا بتاؤ تو صحیح. کہا میرا نام فلاں اور فلاں. کہا بس یہی نام میں نے بدلی سے سنی کہ اس کی حدیقۃ فلاں, جا فلاں بندے کے باغیچے کو سیراب کر دے. تو کرتا کیا ہے؟ اس
بندے نے بتایا میں کرتا یہ ہوں کہ میں اپنے اس پھل کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میرے بال بچے کھاتے ہیں، دوسرے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، تیسرا اپنے باغیچے میں لگا لیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کیسے غیبی مدد فرماتے ہیں۔ جب ایک بندہ رب سے تجارت کرتا ہے، جب ایک بندہ رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جب ایک بندہ اپنے دل کے خلوص کو، اپنے قیمتی سرمایہ کو رب کے سامنے ڈال دیتا ہے خلوص کے ساتھ، اللہ غیب سے اس کی ایسے مدد کرتی ہے وہ جان نہیں پاتا۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کو بیماری لاحق ہونے والی ہے، اور ایسی بیماری کہ جہاں سے آپ جابر نہ ہو سکے، جہاں سے آپ موت کے آغوش میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہے اور غیبی مدد آپ کو ایسے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو اس بیماری سے ایسے نجات دے دیتا ہے، آپ جان بھی نہیں پائیں گے، آپ اس کو جان بھی نہیں پائیں گے۔ آپ کے بچے کو ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، لیکن رب العالمین نے کسی انداز میں آپ کے بچے کو ایسے بچا لیا کہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر کے حیران اور ششدر رہ گئے، یہ بچہ بچ کیسے گیا؟ دیکھا گیا ہے ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں، ڈبل منزلہ سے گرنے کے بعد، ایک چھوٹے سے چھوٹے ننھے بچے گرنے کے بعد ان کے ہاتھ پیر اور پورے جسم اعضاء میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر ہوتا کیسے ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی غیبی مدد حاصل ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ مدد کیسے ملتا ہے؟ یہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ صاف اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى، جو بندہ دیتا ہے، وَاتَّقَى، اور اپنے دل میں تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچی بات کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے آسانی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بندہ اس راستے پہ چلتا ہے اور اس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ 10 گنا 70 گنا اس سے آگے بڑھا کے آپ کو دے گا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ جب اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے وہ نا، تو اگر وہ اچھے راستے کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ راستہ مشکل بھی ہوتا ہے تو راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نیکیوں کے راستے پہ چل جاتا ہے، اور اس کا دل اس نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ آزاد جوارے سے اس بندے کو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور نیکیوں کے راستے پہ خرامہ وہ چلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہی راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیلی کرتا ہے، اپنے دل میں تنگی لاتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، نیک راستے کی تکذیب کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے تنگی کے راستے کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک ایسا راستہ ہے جو بڑا مشکل ہے، وہاں پہ کون جائے گا؟ کون وہاں پہ جائے گا؟ کوئی نہیں جانے، ہر کوئی کہتا ہے کہ مشکل راستہ نہیں، لیکن جس کے دل میں بخیلی ہوتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو وہ تنگی والا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسے راستے پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں جا کر کے اس کے لیے صرف پارے مذلت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے بعد بندہ جا کر کے وہیں پہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے پھر اس کے مال جہنم کی ہولناکی سے اسے نہیں بچا سکتے۔ تو یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، صاف طور سے بتا رہے ہیں، اے لوگوں اپنے دلوں کو تنگ نہیں کرنا، اپنے دلوں کو کشادہ رکھو، جب کشادہ رہے گا یہ دل تو اللہ رب العالمین تمہیں آسانی پیدا فرما دے گا نیکی کے راستے کی طرف، اور پھر نیکی کے راستے میں تم چلتے چلے جاؤ گے اور وہ تمہارے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ حر القبور من اہلھا، بے شک صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور مومن ہمیشہ اپنے صدقے کے سائے میں رہتا ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صدقہ یہ تو ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اسی صدقے کی دوسری قسم زکوٰۃ ہے۔ صدقے کی دوسری قسم زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، پاک کرنا اپنے مال کو، مخصوص ایام میں مخصوص مال کو مخصوص لوگوں تک پہنچا دینا، یہی زکوٰۃ ہے۔ اور اپنے مال میں سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کیا جائے، اور
کیسا دیا ہے، کتنا دیا ہے، اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب کو مقرر فرمایا ہے، کیسا نصاب ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس سونے ہیں تو سونے میں 7.5 تولہ یعنی 85 گرام، اگر بندے کے پاس 85 گرام سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس کا 40 حصے میں سے ایک حصہ نکالے، یعنی اس میں خرچ کرے، 2.5% اس کو اس میں سے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اور چاندی کسی کے پاس 595 گرام ہے، 595 گرام تو اس میں سے وہ زکوٰۃ کو نکالے، اگر سال اس پر گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر پیسے ہیں، روپے ہیں اور کسی بھی شکل میں ہے تو ایسی صورت میں اس میں سے اگر 595 گرام چاندی کے مطابق اس کے پاس پیسے ہیں اور اس پیسے پہ حولان حول گزر گیا ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس میں سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے مال کا کچڑا ہوگا، یہ تمہارے مال کا خلیص جو تم نکال دیتے ہو، جس طریقے سے جیسے آپ کے کپڑے میں گندگی لگتی ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد پہننے کے لائق ہوتا ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی ہے، اس کو نکال دیا جائے تو آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ دوسری قسم، وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ اس گمان میں نہ رہیں جو بخیلی کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور جو اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکال رہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ خیر لهم بل هو شر لهم، بلکہ ان کے لیے بہت بڑی برائی ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور ان کے گلے کا طوق بن جائے گا یہ مال جو اس نے جمع کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، ان کے پچھلے حصے کو، ان کے پیٹھ کو اور ان کے کمر کو جہنم کی آگ میں مال کو تپا کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی تمہارا خزانہ ہے، یہی تمہارا خزانہ ہے۔ وہ روایت سے بخاری کی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے آنکھ کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، اور یہ نقطہ کیسا؟ یہ نقطہ آپ کسی بھی دنیا میں سانپ کو دیکھیں، اگر جان لیں اس کے آنکھ کے اوپر نقطہ ہے تو سمجھ لو بہت خطرناک یہ سانپ ہے، بہت زہریلا سانپ ہے، اور یہ سانپ قیامت کے دن اس بندے کے گلے کا طوق بن کے اور کہے گا اس سے انا کنز کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کے دنیا میں رکھتے تھے۔ اللہ کے بندو اب بھی کوئی شک ہے؟ اتنی آیات اور اتنے احادیث آپ کے سامنے بیان کیے گئے اور بہت ساری آیات ہیں اور بہت سارے ایسے آپ کے سامنے واقعات ہیں احادیث کی روشنی میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے خرچ کیا اور صحابہ کرام نے کیسے کیسے خرچ کیا اللہ کے راستے میں۔ اگر دیکھا جائے تو یاد آتا ہے وہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صحابہ کرام خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آتے ہیں کیا 29 کلو چاندی، آج کے دور کے حساب سے کتنا؟ 29 کلو چاندی، 1000 دینار مطلب 5.5 کلو سونا، اور اس کے بعد کتنے اونٹ سامان سے لدے ہوئے، کتنے گھوڑے، اللہ نے کتنا نوازا تھا، آپ دیتے جا رہے ہیں اللہ نوازتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول کی زبان اتنا دے دیے اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا گیا، ایک بندہ آتا اور کہتا ہے کہ مجھے دو، پہاڑیوں کے دونوں درمیان جو خالی جگہ تھی اتنا دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دیا، اتنے خالی جگہوں میں بکریاں آپ نے دیا اور وہ خالی جگہ بھر گئی۔ اس کے بعد جا کر کے اپنے قبیلے میں بندہ کیا کہتا؟ اسلموا فإن محمد لَيُؤْتِي عَطَاءً لَا يَخَافُ فَقْرًا، اے میرے قبیلے کے لوگوں ایمان لے آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ ان کو فقیری اور تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
اپنے غیر جا کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے غیر اسلام لے آتے ہیں اللہ کے بندوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، غریبوں کو تلاش کریں اور یتیموں کو تلاش کریں، مساجد و مدارس کو دیکھیں، اور اس میں اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے اعمال میں بڑھوتری کر لیں، اللہ کے یہاں نفع بخش تجارت کر لیں، یہ قیمتی تجارت آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے مال کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ دونوں اعتبار سے ہمیں اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا، مال کے حق کو نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، آمین، تقبل یا رب العالمین۔